مجھے ایک صرف اپنی اسیسمنٹ دے دیجئے، کیا شہباز شریف صاحب ایک بے اختیار وزیر اعظم ہیں یا با اختیار وزیر اعظم؟ دیکھیں کیونکہ میں آپ کی ایک گفتگو سن رہا تھا، اس میں آپ نے کہا کہ 16 ماہ کی جو ہماری حکومت تھی اس میں ہمارے پاس اختیار ہی نہیں تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور کل ہمارے پاس طاولہ طارڑ صاحب تھے، انہوں نے کہا میں بالکل با اختیار تھا۔ کس نے کہا میں با اختیار نہیں تھا؟ نہیں، میں آج بھی با اختیار ہوں۔ میں کسی کی بات کوٹ نہیں کروں گا، پارٹی کے میں اپنی بات کروں۔ میری عرض سن لینا، جی میں نے یہ کہا تھا کہ 18 ماہ کی حکومت ہم بے اختیار تھے۔ ٹھیک ہے، میں کہتا رہا دوران حکومت کہ سہولت کاری ہو رہی ہے۔ سوال اٹھتا تھا کہ آپ حکومت میں ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں سہولت کاری ہو رہی ہے۔ پھر آپ نے 9 مئی کو دیکھا سہولت کاری ہوئی، پھر آپ نے دیکھا کہ ادارے نے ایکشن لیا۔ آج بھی میں کہہ رہا ہوں سہولت کاری ہے اس شخص کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے۔ یس میں کہہ رہا ہوں سسٹم کے اندر سے، بالکل سسٹم کے اندر سے۔ پھر وہ زیادہ ہی تگڑا ہوا نا پھر آپ سے، بھائی میری پھر آپ سے زیادہ تگڑا ہوا پھر تو یہی کہا جا سکتا ہے۔ میری عرض سن لیں، کچھ وقت آئے گا کہ خدا کرے نہ ایسا ہو، خدا کرے ایسا نہ ہو، مگر کچھ وقت آئے گا میری باتیں سچ ثابت ہوں گی کہ ایسی چیزیں آج بھی ہیں اور عالمی قوتوں کی خواہشات بھی نظر انداز یہاں نہیں کی جا رہی۔ اور آج بھی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو آج تک جو 9 مئی کے حوالے سے ریلیف، او بھائی میں انصاف کہاں سے مانگوں گا؟ ریاست مانگ کے تھک گئی ہے 11 ماہ میں، اس کو تو انصاف ملا نہیں۔ ہاں یہی تو میں یہی پوچھنے لگا تھا۔ میں میاں جاوید لطیف صاحب سے پوچھ لیتا ہوں کہ کل اگر وکلاء کی جانب سے یا پاکستان کے سیاستدانوں کی جانب سے اس قسم کی کوئی تحریک شروع ہوتی ہے، جو کہ آج مختلف بار ایسوسیشنز کی جانب سے بڑی سخت قسم کی پریس ریلیزیں نکلیں، اور اگر کوئی ایسی تحریک شروع ہوتی ہے تو میاں جاوید لطیف صاحب ان کے ساتھ سڑکوں پہ کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں میرے ہی تو چھوڑ دیں، نہیں آپ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ایک سیکنڈ، میرا قائد جب ججز کو کون سے والے؟ افتخار چودھری کے زمانے میں نہیں عدلیہ بحالی تحریک کون سے قائد کی بات؟ میرا ایک ہی قائد ہے جس کا نام نواز شریف۔ اچھا نواز شریف، ٹھیک ہے۔ نہیں میں نے کہا پتہ نہیں آپ شہباز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں وہ پارٹی کے صدر ہیں، قائد آپ کے نواز شریف، ٹھیک ہے۔ نہیں میرے ہی نہیں، شہباز شریف کے بھی ہیں۔ اوکے بتائیے۔ اب دیکھیں جب بحالی عدلیہ کے لیے تحریک چلی تو ججز بحال نہیں ہوئے تھے۔ نواز شریف نے اوتھ لیا تھا اپنے ٹکٹ ہولڈر سے ہی کہ ہم اگر جیتتے ہیں تو ہم عدلیہ بحالی تحریک کے لیے جدوجہد کریں گے، کی ہم نے۔ آج بھی ہم یہ کہتے ہیں خدا کرے ادارے آئینی قانونی حدودوں کی حدود میں کھڑے ہو جائیں، ملک پھر بھی چل سکتا ہے۔ تو یعنی آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ کوئی ان 6 ججز کی سن لے؟ سننی چاہیے بھی، کیوں نہیں سننی چاہیے؟ چاہے اس کا فائدہ عمران خان کو کیوں نہ ہو۔ بھائی میں کہتا ہوں کہ عمران خان کو فائدہ تب ہوگا اگر وہ بے گناہ ہوگا۔ اگر وہ گناہ گار ہے، مجھے ایک بتا دے منصور علی خان، آپ 9-10 مئی کو واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ 9 مئی کو ہوا ہے واقعہ؟ ہوا ہے نا؟ ہوا ہے۔ تو 11 ماہ ہو گئے ہیں، 11 ماہ میں ان کو آج تک عدالتوں سے ریلیف ہی مل رہا ہے، ان کو سزا تو آج تک نہیں ملی۔ شہباز شریف صاحب چیکو سلواکیہ کے پرائم منسٹر ہیں۔ وہ تو پرسوں بنے ہیں، ابھی پرسوں بنے، مہینہ جو ہونے لگا ہے، مہینے سے بھی اوپر ہو چلیں 15-16 دن 20 دن کہہ لیں، تو پھر کس نے کرنا؟ اچھا آپ کو یاد ہے کیا کتنا جو وقت کا پرائم منسٹر ہوتا ہے کتنوں کو سزائیں دلوا سکتا ہے یا دیتا ہے؟ اگر نہیں دے سکتا یہ تو اختیار نہیں ہے، تو چھوڑ دینا۔ بھائی اختیار نہیں ہے۔ شہباز شریف بے اختیار ہے۔ نہیں ایک سیکنڈ، شہباز شریف بے اختیار ہے۔ کوئی بھی پرائم منسٹر ہو اس کا یہ اختیار نہیں ہے جو عمران خان استعمال کیا کرتا تھا کہ فلاں کو سزا دے دو، فلاں کو نکال دو۔ یہ نہیں حق ہے، یہ کسی پرائم منسٹر کا حق نہیں ہے۔ وہ انیشیٹ تو کر سکتا ہے نا، محسن نقوی صاحب کو فون کر کے کہہ سکتا ہے بھائی جان آپ جو ہے وہ وزیر داخلہ ہیں، ان معاملات کو جو ہے فوراً ختم کریں، جو ایف آئی آریں کٹ سکتی ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے نا۔ ایف آئی آر کٹوا سکتے ہیں، یہ آپ کا اختیار ہے، یہ قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ اگر کسی کے متعلق کوئی ایسی ایویڈنس آتی ہے تو آپ ایف آئی آر کروا سکتے ہیں، مگر آپ عدالت نہیں بن سکتے جو عمران خان بنا کرتا تھا کہ بیٹھ کے آپ سزا بھی سنوا دیں۔ آپ کو یاد ہے وہ شہزاد اکبر، اور آپ کو یاد ہے شہباز گل